بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوسری شادی کے مثبت اثرات۔ دیکھیں، ہم شادی کے اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، دوسری شادی کے کیا کیا فائدہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بات ذکر کی کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے، تیسری چوتھی شادی کرتا ہے، تو آخر عمر تک اس کے ساتھ اس کی بیوی رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ شاید اگر اس کا 40-45 پہ اس کی ایک بیوی اگر فوت بھی ہو جائے تو دوسری اس کے ساتھ ہوگی، دوسری اگر فوت ہو جاتی ہے یا 2 فوت ہو جاتی ہے تو تیسری اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ عمر میں تو شادی کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ لوگ تو عیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، تو جنت میں اس کے ساتھ رہیں گی چاروں یا تینوں، جتنی وہ کرے گا۔ اگر ایک سے شادی کی ہے تو جنت میں ایک ہی رہے گی، لیکن انسان تو چاہے گا جنت میں زیادہ عورتوں کے ساتھ وہ رہے۔ تو اس کا یہ فائدہ تو ہے، دنیا کے اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ آخری عمر تک اس کے ساتھ اس کا سہارا بنے گی، اور جنت میں، آخرت میں اس کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گی اگر 3-4 جتنی بھی ہوئیں۔ تو یہ فائدے ہم نے پیچھے ذکر کیے۔ ابھی دوسری شادی کے مثبت اثرات اگر ہم دیکھیں، دوسری شادی سے پاک دامنی ہو سکتی ہے۔ انسان کی جو بے حیائی میں حرام سے پڑھنے سے انسان بچ سکتا ہے، حرام سے انسان بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے، وہ حرام کاموں سے بچتا ہے، پاک دامن رہتا ہے۔ اگر 2 بیویاں ہوں گی تو انسان محنت بھی زیادہ کرے گا پہلے کی نسبت، تو یہ فائدہ تو آپ کو نظر آئے گا۔ ظاہر بات ہے، اگر ایک بیوی ہے اس حساب سے محنت کر رہا ہے، 2 بیویاں تو وہ زیادہ فکر کرے گا، زیادہ ذمہ داری اپنی نبھائے گا، زیادہ محنت مشقت کرے گا۔ تو دوسری شادی سے آدمی ذمہ دار ہو جاتا ہے، مطلب کہ زیادہ شادیوں سے اولاد بھی پھر زیادہ ہوگی، بڑا خاندان ہوگا، ٹھیک ہے نا، خاندان بڑھے گا تو، اور دیکھ بھال کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے اگر وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کی دیکھ بھال کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے اگر اس کا خاندان بڑا ہوگا۔ تو یہ آپ ایک مثبت اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، شوہر کو دونوں کی خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کمی کس میں زیادہ ہے، خوبی کس میں زیادہ ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہ بیویوں میں نا کس میں کمی ہے، کس میں اچھائی ہے، یہ بڑا سامنے چیز آتی ہے۔ جبکہ ظاہر بات ہے کسی کے پاس ایک بیوی ہے، اچھائی برائی شاید اس کو اتنی نظر نہ آئے، لیکن 2 بیوی ہیں تو وہ بڑے آرام سے دیکھ سکتا ہے اس بیوی کی کیا عادت ہے، اس کی کیا عادت ہے، اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا کمی ہے، یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں اچھائی یہ ہے، اس میں اچھائی یہ کمی ہے، یہ اچھائی ہے۔ بلکہ کہہ لیں کہ بیویوں کی اچھائی کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس بیوی میں تو یہ اچھائی نہیں ہے، وہ تو ایسے کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ اس میں اس کو یہ فائدے ہو سکتے ہیں، کسی کی اچھائیوں کا احساس ہو سکتا ہے کہ کس میں پتہ چل سکتا ہے اس کو خوبیوں کا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوائد جو دوسری شادی کے، لیکن کچھ کہہ سکتے ہیں نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے یا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو آپ کی پریشانی بن سکتی ہے، وہ عورت نافرمان ہے، کچھ ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ اس کو صحیح چلانا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کے نقصان ہی نقصان ہیں، فائدے کوئی ہے ہی نہیں، جیسے معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ دوسری شادی چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو صحابہ وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے کی ہیں، دیکھیں وہ نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے، نیک لوگ ہیں وہ، لیکن حکم تو ابھی بھی ہے نا، شریعت تو قیامت تک ہے، تو ہمیں تو ان کی طرف ہی دیکھ کے چلنا ہے۔ تو آج بھی ممکن ہے، اگر انہوں نے 2-2 3-3 اس ٹائم شادیاں کی ہیں، تو آج تو معاشرے میں دیکھیں فتنے زیادہ ہیں، بے حیائی فحاشی زیادہ ہے، آج تو زنا میں پڑھنے میں، بے حیائی میں پڑھنے میں خدشہ زیادہ ہے، برائی آسان ہے، بے حیائی آسان ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، تو آج تو خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے دوسری تیسری شادی کرنا یہ آج کے معاشرے میں سمجھ لیں زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے ہم نے مثبت اثرات دیکھے ہیں، پیچھے بھی کچھ اس کے فائدے ہم نے اخروی آخرت کے فائدے اور دنیا کے فائدے دیکھیں۔ آگے ہم دیکھیں گے دوسری شادی سے پہلی بیوی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر کسی شوہر کی کوئی دوسری بیوی بنتی ہے تو پہلی کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔